بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے سن 2014 کے فضلاء اکرام کا جامعہ حقانیہ آمد۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ حقانیہ کے قدیم فضلاء نے محتمم جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ انوار الحق حقانی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور اللہ بابجی صاحب، نائب محتمم حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ حقانیہ حضرت مولانا حافظ سلمان الحق حقانی، حضرت مولانا لقمان الحق حقانی اور حضرت مولانا مفتی اسامہ سمیع صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اساتذہ اکرام نے قدیم طلباء کی اس آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور تمام طلباء اکرام کے حق میں خصوصی دعائیں کی ہیں۔ حفاظت اسلام بنگلہ دیش لال باغ زون کمیٹی کی تشکیل کے موقع پر آج 1 دسمبر 2024 عیسوی بروز منگل صبح 7 بجے جامعہ لال باغ ہال میں کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق مولانا مامون الحق مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جنرل اور ڈھاکہ سٹی کے جنرل سیکرٹری مہمان خصوصی کے طور پر اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس موقع پر مرکزی نائب امیر مولانا احمد علی قاسمی، مرکزی فنانس سیکرٹری اور ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے جوائنٹ سیکرٹری مولانا منیر حسین قاسمی، مرکزی اسٹینڈ سیکرٹری جنرل مولانا جاسم الدین، مفتی سخاوت حسین رازی، مرکزی آرگنائزنگ سیکرٹری مولانا مفتی بشیر اللہ، ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے آرگنائزر مولانا عبدالقادر اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں موجود قائدین کے متفقہ فیصلے پر مولانا زبیر احمد کو صدر، مولانا انیس الرحمن کو سینئر نائب صدر، مولانا بشیر الحسن خادمانی کو جنرل سیکرٹری اور مولانا سیف اللہ کو جوائنٹ جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ کمیٹی کا اعلان مرکزی جوائنٹ سیکرٹری جنرل اور ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے جنرل سیکرٹری مولانا مامون الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ تبلیغی جماعت بنگلہ دیش نے 6 سال قبل 1 دسمبر 2018 کو عالمی اجتماع میدان میں مدرسہ کے طلباء، عام تبلیغی ساتھیوں اور علماء اکرام پر ہونے والے وحشیانہ حملے کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس بلائی ہے۔ تبلیغ شورائے نظام کے میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے بتایا کہ پریس کانفرنس آج اتوار 1 دسمبر کو نیشنل پریس کلب کے مولانا محمد اکرم خان ہال 3ری منزل میں ہوگی۔ بروز ہفتہ 30 نومبر کو میڈیا کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 1 دسمبر 2018 کو اس واقعے کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی، جس میں ہزاروں بے گناہ اصحاب تبلیغ، علماء اور مدارس کے طلباء میدان کی تیاری میں مصروف تھے کہ مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے پیروکاروں کے وحشیانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ پریس کانفرنس میں مولانا عبدالحمید پیر صاحب مادھوپور، مولانا نظم الحسن قاسمی، مفتی کفایت اللہ ازہری، مفتی امان الحق، مولانا مسعود الکریم، مولانا بہاؤالدین زکریا، مولانا لقمان مظہری، مفتی بشیر اللہ اور ملک کے سرکردہ علماء اکرام و تبلیغی جماعت کے افراد سمیت بنگلہ دیش شورائے نظام کے سرپرست بھی موجود ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1 دسمبر 2018 کو ٹونگیر اجتماع میدان میں ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اجتماع کے انسٹرکٹر اور مقامی ذرائع نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 روزہ اجتماع 30 نومبر سے 4 دسمبر 2018 تک منعقد ہونا تھا، لیکن 30 نومبر 2018 کو ہونے والے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے آنے والے مولانا سعد صاحب کے کئی ہزار پیروکار جب اجتماعی میدان میں داخل ہوئے تو شورائے نظام کے ساتھیوں نے انہیں روک دیا۔ بعد ازاں وہ ٹونگی اترا کی مختلف مساجد میں ٹھہرے اور 1 دسمبر 2018 کو تقریباً 12:30 بجے جب انہوں نے اجتماعی میدان میں زبردستی داخل ہونا چاہا تو پیچھا شروع کیا۔ ایک مرحلے پر دونوں گروپوں کے درمیان حملے اور جھڑپیں ہوئیں، تاہم عدم تیاری کے باعث میدان میں موجود نمازی زیادہ زخمی ہوئے۔ مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے بے گناہ علماء اکرام، مدارس کے طلباء، تبلیغی ساتھیوں اور عقیدت مندوں پر شدید جلغار کی تھی اور ان کے یک طرفہ حملے میں ایک شخص جاں بحق اور ہزاروں افراد زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس دن اجتماعی میدان میں موجود علماء اور مدارس کے طلباء میں سے چند ہی ایسے تھے جنہیں اس دن شدید چوٹیں نہیں آئیں۔ اس دن مدارس ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے تھے، جبکہ حملہ آوروں کو اس افسوسناک واقعہ پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا۔ افغان وزیر خارجہ کی ترک سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کابل میں ترکی کے سفیر
جنگ اونال سے ملاقات کی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے لاجوڑ روٹ کی بحالی کے حوالے سے ترکی کے اجلاس اور ترکی میں حلال نمائش میں افغان وفد کی شرکت کو سراہا اور اس سلسلے میں ترکی کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کی بھی امید ظاہر کی ہے۔ افغان سفیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، شہریوں کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں افغانستان کے سفیر مولوی بدر الدین حقانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں افغانستان کی عمومی صورتحال، حالیہ پیش رفت اور ابھرتے ہوئے مواقع پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقات کے دوران سفیر بدر الدین حقانی نے افغانوں کے لیے ویزوں کی سہولت، افغان قیدیوں کی واپس افغانستان منتقلی اور متحدہ عرب امارات میں افغان باشندوں کو درپیش مسائل کے حل میں مدد کی درخواست کی ہے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ان معاملات پر تعاون کی یقین دہانی کرائی اور افغانستان کو ایک برادر ملک کی حیثیت سے زور دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے گہرے اور جاری تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سفیر بدر الدین حقانی نے 8 نومبر 2024 کو ایک سرکاری تقریب کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر کو اپنی اسناد پیش کی تھیں۔ شام کے تاریخی شہر حلب کے بعد حما پر جان بازوں کا قبضہ۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق صوبہ ادلب اور تاریخی اہمیت کے حامل شہر حلب کے بعد اب شامی جان بازوں نے حما پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مبصر گروپ سیرین آبزرویٹری نے بھی اطلاع دی ہے کہ جان بازوں نے حلب کے جنوب میں واقع شام کے چوتھے بڑے شہر حما کے بیشتر قصبوں کا انتظام سنبھال لیا ہے اور فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اسی طرح عرب میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ شامی فوج شمالی شہر حما سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تاہم شام کے ریاستی میڈیا نے فوجی ذرائع کی بنیاد پر ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائی اسلام پسند حیات تحریر الشام اور ترکیہ کے حمایت یافتہ اتحادی دھڑوں کی جانب سے کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایچ ٹی ایس کو بشار القلب حکومت کے خلاف لڑنے والے مؤثر ترین اور تباہ کن گروہوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے اور صوبہ ادلب میں یہ پہلے ہی ایک غالب قوت کے طور پر موجود ہیں۔ دریں اثنا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس آج شام کا دورہ کریں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ علاقائی پیش رفت پر مشاورت کے لیے آج سے ایرانی وزیر خارجہ کئی ممالک کا دورہ شروع کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ آج دمشق جائیں گے، جہاں وہ شامی قیادت سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ پیر کو ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہنچیں گے۔